میرے عزیزوں، میں کسی ناجائز نعرے کی تلقین بھی نہیں کرتا اور دعوت بھی نہیں دیتا، لیکن ہم ایمان والے ہیں، بے خوف جیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ہمیں میسج ہے اور ان کا پیغام ہمارے تک یہ پہنچا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ یہ سب سے بہترین پیغام ہے، پوری زندگی اس شعر کے سہارے تم جی لو گے، خاص کر گجرات والے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جس کو یہ یقین ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ ہے، اسے خوف کرنا ہی نہیں چاہیے، ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، ناجائز کاموں سے ڈرو، غیر قانونی کاموں سے ڈرو، لیکن حق بات سر چڑھ کر بولنے سے کبھی کوئی خوف نہ ہو۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج میرے گفتگو کے مہمیز کو انہوں نے اگرچہ بدل دیا، میں اسی پر آپ سے کلام بھی کرتا ہوں کہ آپ ہی کا ماحول نہیں اور ہمارے ممبر کا ہی ماحول نہیں۔ حالات نے بہت کچھ سکھایا بھی ہے اور بہتوں کو ڈرایا بھی ہے، لیکن مومن وہ نہیں ہے جو حالات کے دھاروں میں بہہ جاتا ہو۔ ہزاروں طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، لیکن ایمان والا زمین پر ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ وہ طوفانوں کے حوالے نہیں ہوتا، آندھیوں سے گھبرا نہیں جاتا۔ جس کو اقبال نے کیا پیارے انداز میں کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ یہ ہمارے لیے ہی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اقبال نے آج سے 100 سال قبل ہی یہ بات کہی تھی۔ اس لیے اے سنیو، ایمان رکھنے والوں، ہو سکتا ہے تم آج اسباب کی کمی کی شکایت کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس مال و متاع نہیں ہے، سورسز کم ہیں، حکومت میں بھی نہیں ہے، ہم ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، تنظیمیں بھی ہماری کوئی مضبوط نہیں ہے، ہم تو اسلحہ لے کر ٹریننگ کرنے والے تنظیم میں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور پلس غریبی بہت زیادہ، بے روزگاری بہت زیادہ ہمارے اندر ہے۔ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود پھر اگر میں آپ سے کہتا ہوں ڈرو مت، تو آپ کو سوال کرنے کا حق ہے مجھے۔ ہمارے پاس دنیاوی کوئی اسباب نہیں، مولانا آپ کہتے ہیں ڈرو مت، کس بات کے سہارے ہم نہ ڈریں؟ میں جواب میں یہی عرض کروں گا، ان گرو گھنٹالوں کے پاس ساری دنیا کی طاقت ہو، لیکن تمہارے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی یہ جو طاقت ہے، اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، اس کا رعب کیا ہوتا ہے، اس کا دبدبہ کیا ہوتا ہے، اس کا جلال کیا ہوتا ہے۔ وقت کے درندوں نے بھی غلامان مصطفیٰ کے تلوے چاٹے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، اور اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، تم اگر نبی کے پیچھے ہو گئے تو پوری کائنات کو مولا تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ بس اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت کو سمجھو کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، تو رب تبارک و تعالیٰ آزمائشیں تو لے گا، لیکن تمہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، تمہاری زندگی رائگاں نہیں ہوگی۔ ابھی ابھی کربلا کی داستان سنے ہوں گے، 10 محرم تک ہر سنی گھرانہ مولا حسین کی داستانیں سنتا ہے۔ کربلا کے پورے واقعات سننے کے بعد اگر کوئی ماتم کرتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے، سینہ کوٹتا ہے اور کپڑے پھاڑتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ غم حسین نہیں منا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ کیفیت میں چلا جا رہا ہے۔ اصل غم حسین منانے والا وہ ہے۔ داستان کربلا سننے کا حق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مولا حسین کی شہادت کے واقعات اگر میرا یہ وجدان کہتا ہے، اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر میں کربلا کی داستان 80 سال کے بوڑھے کو سناؤں تو وہ 25 سالہ جوان بن جائے، اس کے اندر جذبہ وہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رونا دھونا کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گیا۔ کربلا کی داستان صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، یہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔
اور خوف کی دنیا میں جینے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف اگر 22,000 بھی ہو، اگر تم حسینی ہو تو خوف نہ رکھنا۔ آج جس طرح تم دیکھ رہے ہو 14 صدیوں کے بعد بھی حسین اعظم کا پرچم ہر گھر میں لہرا رہا ہے، اگر تم یزیدی طاقتوں کے ساتھ آج کھڑے رہو گے، مولا کل بھی تمہارے نام کو کبھی مرنے نہیں دے گا۔ تمہارا نام، تمہارا پرچم مولا رب تبارک و تعالی حسین اعظم کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ یہ کربلا کی داستانیں اس لیے سنائی جاتی ہیں میرے عزیزوں، تمہارا جذبہ جوان ہو، تمہارے اندر ایمان پر چلنے کی استقامت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لاٹھی ڈنڈا اور تمہارے سامنے کوئی چاقو دکھا دے تو تم اپنے خدا کو بھی چھوڑ دو اور نبی کو بھی چھوڑ دو۔ نہیں، اتنا سستا ایمان تو نہیں ہے تمہارا، اتنا ہلکا ایمان بھی تو نہیں ہے تمہارا۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبط رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی، امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، نئے تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں میرے عزیزو؟ اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے، شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ، 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے؟ کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے، اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ ایمان یہ اصل طاقت ہے۔
اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں، حر بن یزید الریاعی۔ 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے، 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں، ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا، جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے۔ یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے۔ لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر۔ حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں۔ کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، 1 دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے، جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے۔ میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا، تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی، صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک۔ اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو، حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی۔ آج انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا، 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا۔ اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی۔ بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی۔ اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں،
وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو. میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے. ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا. اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا. لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے. تھک گیا چور. 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی. روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا. وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کان حقا علینا نصر المؤمنین. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا. اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے. آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو. الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے. جس کی بھی جاؤ ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں. وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے، تب وہ جھکتے ہیں. تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو. تمہارا یہ ایمان ہے. اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں. اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں. میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تمہاری خصوصیات بہت ہیں. اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا. پیشانی مقدس ہے تمہاری. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے. ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا.
अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे, तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहबी कहते हैं सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग, मिट्टी का अलग, सब लेकर के चलते थे। फिर हुजूर ने फरमाया हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं बीच रास्ते में अगर खाना खत्म हुआ तो कभी खुदा का हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे। अरे मेरे अजीजों 1400 साल बाद आज जब आप हंस रहे हैं, उस सहाबी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहाँ की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहाँ तहकीक करके आऊँ, देखूँ, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊँ मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहाँ की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहाँ की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूँ तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह